السلام علیکم۔ اس دنیا میں انسان اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگ سکتا ہے اس میں جو غالباً سب سے بڑی چیز ہے وہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کا فضل جب انسان کو ملتا ہے تو اس کی جو سب سے بڑی شکل اس دنیا میں پائی جاتی ہے وہ نصرت دین کا کام ہے۔ یعنی جس وقت آدمی اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کر رہا ہوتا ہے، ایمان و اخلاق کی جو وہ دعوت ہے جو انبیاء علیہ السلام لے کے آئے، اور انسان جس وقت اس دعوت کے لیے اٹھتا ہے اس میں سپورٹر بنتا ہے، اس میں ناصر بنتا ہے، اس میں مدد کرنے والا بنتا ہے، تو وہ خدا کی فضل کا حقدار ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں جن دو گروہوں کا خاص طور پر قرآن مجید نے حوالہ دیا ہے، ان کے معاملے میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ سے اس کے اسی فضل کے طلبگار تھے۔ ایک گروہ تو صحابہ کرام کا ہے۔ سورہ فتح کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جب بیان کیا ہے ان کے متعلق تو یہ بات بیان کی ہے کہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رکوع و سجود میں رہ کے، یعنی تہجد میں جو طویل رکوع ہوتے ہیں، طویل سجدے ہوتے ہیں، طویل قرأت ہوتی ہے، طویل دعائیں ہوتی ہیں، اس میں اللہ کا فضل مانگ رہے ہیں، اس کی رضا مانگ رہے ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ نے جو دین کی خدمت کا کام لیا ہے، وہ انسانیت میں کسی کو یہ شرف اللہ تعالیٰ نے بحیثیت گروہ نہیں عطا کیا جو ان پہ اللہ کا فضل ہوا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ہی انہیں بادشاہی دے دی گئی، اور آخرت میں تو جو انہیں ملے گا وہ جس روز وہ دن آئے گا سب دیکھ لیں گے کہ اللہ کی کیسی عنایت ان کے اوپر ہوتی ہے۔ البتہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ نے انہیں یہ بات بتا دی کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ دوسرا جو گروہ کہہ لیں یا شخصیات کہہ لیں، وہ حضرات انبیاء علیہ السلام میں سے گرچہ سارے انبیاء ہی ہیں، لیکن جو دو افراد خاص طور پہ بڑے نمایاں ہیں اور وہ بنی اسرائیل کو گویا کہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، کیونکہ دوسرا گروہ اصلاً بنی اسرائیل کا ہے، تو اس میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہی قائم ہوئی اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ یعنی جو اقتدار انہیں ملا، جس کا مقصد صرف یہی تھا کہ خدا کے دین کا پیغام دنیا میں پہنچایا جائے، خدا کی بڑائی قائم کی جائے، مقصد یہی تھا حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کی بادشاہی کا۔ تو خدا کا فضل انہیں اس طرح ملا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے نصرت دین کا کام بھی لیا، لیکن جو بادشاہی انہیں دی گئی، جس طرح صحابہ کرام کو دنیا میں اقتدار دیا گیا تھا، اسی طرح ان دونوں ہستیوں کو دیا گیا، اور بلکہ جس طرح ان کو دیا گیا، قرآن مجید کے اپنے الفاظ ہیں، حضرت سلیمان کی دعا ہے کہ پھر ایسا اقتدار کسی کو نہیں ملا۔ یعنی ہواؤں پہ بے اقتدار، پہاڑوں پہ بے اقتدار، سمندروں پہ بے اقتدار، پرندوں پہ بے اقتدار، جانوروں پہ بے اقتدار، جنوں پہ بھی حتیٰ کہ ان کا اقتدار تھا، اور فوجی طور پہ بھی بڑے طاقتور تھے۔ ایک حکم دیا اور ملکہ سبا آنے پہ مجبور ہو گئی، اور دربار میں ایسے لوگ تھے کہ ان کے ایک اشارے کے اوپر ملکہ سبا کا تخت وہ 1000 میل سے اٹھا کے ایک لمحے کے اندر ان کے دربار میں لے آئے۔ تو یہ غیر معمولی فضل ہے اللہ تعالیٰ نے، اور بیان کیا ہے کہ ان پہ اللہ کا فضل ہوا ہے، یہ بیان کیا گیا قرآن مجید میں۔ تو یہ فضل ان پہ ہوا، لیکن یہ فضل کس کو ملتا ہے؟ اس فضل کا دروازہ آج بھی کھلا ہوا ہے، آج بھی نصرت دین کا یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، اس فضل کا دروازہ کھلا ہوا ہے، گرچہ اس جیسا نہ صحیح، وہ خصوصی لوگ تھے، لیکن بہرحال جتنا کچھ بھی ہے وہ دروازہ آج بھی کھلا ہوا ہے۔ لیکن جو میں توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ فضل انہیں کیسے ملا، یہ اصل میں وہ بات ہے جس کے لیے یہ میسج میں ریکارڈ کر رہا ہوں۔ دیکھیے فضل کسے ملتا ہے، واپس جائیے حضرت سلمان کے واقعے کی طرف، حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات کی طرف جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں۔ فضل کس بات پہ ملا؟ دونوں خدا کے سامنے گڑ گڑا کے معافی مانگ رہے تھے۔ یعنی اللہ کا فضل کسی ایسے شخص کو نہیں ملتا جس سے اپنے اوپر بڑا گھمنڈ ہو، جس سے اپنی نیکیوں کا بڑا غرہ ہو، جس سے خیال ہو کہ وہ بہت نیک آدمی ہے، اس کا علم بہت زیادہ ہے، اس کا عمل بہت زیادہ ہے، اس کی عبادت بہت زیادہ ہے، اس کی ریاضت بہت زیادہ ہے، وہ بہت اللہ کی راہ میں انفاق کرتا ہے، وہ خدمت دین کے بھی بڑے کام کرتا ہے۔ نہیں، یہ فضل اس کو ملتا ہے جو سب کچھ کرتا ہے لیکن پھر بھی گڑ گڑا کے معافی مانگ رہا ہوتا ہے، پروردگار جو مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہیں، جو کوتاہیاں ہو گئی انہیں معاف کر دے۔ تو خدا کے حضور جو شخص اس طرح پیش ہوتا ہے، قرآن مجید نے ان بزرگوں کے واقعات میں جو لفظ استعمال کیا اواب، کہ وہ اواب تھے، وہ رجوع کرنے والے تھے، وہ منیب متوجہ رہتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بار بار رجوع کرتے تھے، اور رجوع کر کے وہ معافی مانگتے تھے۔
جو چیزیں ایسی تھیں جو شاید عام لوگوں کے معاملات میں کوئی قابل گرفت نہ ہو، اس پہ بھی وہ معافی مانگتے تھے۔ تو آج بھی اگر کوئی شخص اللہ کا فضل حاصل کرنا چاہے تو قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ اگر اس بات کو یقینی بنانا ہے تو اخلاص نیت کے ساتھ اور خدا کی رضامندی کے جذبے کے ساتھ انسانوں میں یہ احساس ہو کہ وہ خدا کے حضور معافی مانگتے ہوئے جائیں، اس کے حضور گڑ گڑائیں، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو خدا کے فضل کے سب سے بڑھ کر حقدار ہوتے ہیں۔